یہ بیٹا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اہم چیز کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور اس سے پہلے شاید یہ سننے میں کم آیا ہے کہ اہل علم حضرات اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہوں، لیکن بات بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، میری بات جو سمجھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھے دعائیں بھی دے گا، اور اگر یہ میرا نتیجہ، میری یہ بات ٹھیک ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے، اگر کہیں نہ کہیں کوئی غلطی رہ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی فرمائے۔ دیکھیے گا، ہمارے یہاں ایک معمول اور ایک رواج بن چکا ہے رمضان کے مہینے میں کہ سحری کا وقت ہو یا افطاری کا وقت ہو تو ہماری مساجد سے سائرن کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو مطلع کرنے کے لیے لوگوں کو کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا یا سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو مساجد سے سائرن کی آوازیں آ رہی ہیں، میں اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شدید درجے کی، جس کو ہم اگر بدعت کہیں تو بولنا بالکل حق ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جو گھر ہے اس میں سائرن کی آوازیں ہوں کسی بھی طرح کی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل پسند نہیں فرمایا، نہ اللہ نے اس کو پسند فرمایا۔ بلکہ میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب مدینہ شہر کے اندر نمازیں ہم پڑھتے تھے تو شروع میں اذان نہیں ہوا کرتی تھی، جب لوگ زیادہ ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام کو بلا کر، اور کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ تو بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ لما کثر الناس قال ذکروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا ان يوروا نارا او يضربوا ناقوسا۔ تو جب آپس میں مشاورت ہوئی تو بعض صحابہ ایسا تھے کہ جنہوں نے مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، کوئی آگ جلاتے ہیں، آتش گیری کرتے ہیں، یہ جیسے لوگوں کو پتہ چل جائے اذان نماز کا وقت ہو گیا تو لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو کچھ صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے مشورہ دیا کہ ہم ناقوس بجاتے ہیں، اور ناقوس ایک طرح کا سائرن ہے اس زمانے میں، اور یہ گھنٹی کی طرح کا یا گھنٹی سے یا گھنٹی کی طرح کا ایک سائرن بجایا جاتا تھا۔ تو یہ مشورہ بھی سامنے آیا۔ اسی طرح بعض صحابی، موطا امام مالک کی روایت ہے، تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم کچھ ڈنڈے ایسے نصب کر دیتے ہیں علامتی طور پر، لال رنگ کا، نیلے رنگ کا، وغیرہ وغیرہ، کہ جسے دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو کچھ صحابہ تھی، ان کی رائے تھی کہ ہم کوئی جھنڈا لگا دیتے ہیں مسجد کے اوپر جسے دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں نماز کا وقت ہو گیا۔ اور کچھ صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم بوق بجاتے ہیں۔ بوق کہتے ہیں ہاتھی کے دانت سے ایک باجا نما بنانا، جسے بگل بجانا بھی ہمارے یہاں نارملی کہا جاتا ہے، کہ پھر اس دانت کے اندر آواز جب دی جاتی ہے تو ایک سائرن کی اونچی سی آواز نکلتی ہے۔ یہ سب مشاورت ہوئی تو صحابہ کے مختلف رائے آئی تھی۔ تو اب حدیث کے اندر الفاظ سنیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے ابو داؤد کی جس کے الفاظ ہے لم یعجبہ ذالک، نبی پاک علیہ السلام کو ان میں سے کوئی بات پسند نہ آئی۔ اور سنن ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکرہہ، نبی علیہ السلام کو یہ پسند ہی نہیں آیا، ناپسند کیا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے۔ یہ تو کفار کے کام ہے، یہود و نصارہ کے کام ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر یہ سائرن کی آوازیں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بالکل پسند نہیں فرمائی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک صحابی کو خواب دکھایا گیا، ایک فرشتے کی طرف سے اذان کے کلمات ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلال کو حکم دیا کہ اللہ اکبر کی ندائیں لگائے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر، مساجد کے اندر سائرن کی آوازیں، جب اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے مشورہ دیا، اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت ناپسند رکھا، اور اس کی جگہ اذان شروع کروائی گئی، اللہ اکبر، اللہ کی صدائیں اور ندائیں۔ لہٰذا آج بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ہمارے یہاں سحری کے وقت اور افطاری کے وقت اللہ کے گھر سے ہی ہم سائرن کی آوازیں لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے نکال رہے ہیں۔ میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ سنت ثابتہ کے خلاف ایک عمل ہے کہ جس کو ہم اقرب الی البدعت بولے، کہ بدعت کے حق رکھتا ہے، کہ بدعت کے قریب ہو۔ تو میں انشاءاللہ تعالی، مجھے امید ہے یہ تحقیق ہماری کمزور نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں بھائی یہ سوال آ جاتا ہے کہ وہ تو اذان نماز کے لیے تھا نا، اذان تو نماز کے لیے، تو یہ نماز کے لیے سائرن نہیں ہوتا، بلکہ سحری کے وقت اس لیے سائرن بجاتے ہیں کہ لوگوں مطلع ہو جائیں کہ سحری کا وقت ہو گیا، یا افطاری کے وقت سائرن اس لیے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے افطاری کا وقت ہو گیا۔
تو میں اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی سحری کا وقت ہوتا تھا، اور اس سحری کے وقت میں لوگوں کو جگانے کے لیے بھی میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان شروع کروائی تھی۔ یاد رکھیے گا، رمضان کا خاص مہینہ آتا یا رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مؤذن مقرر فرمائے ہوئے تھے۔ ایک سحری کے ٹائم اذان دیتے تھے، حضرت بلال تھے یا کبھی کبھی ابن ام مکتوم بھی تھے، وہ پہلی اذان دیتے تھے سحری کے وقت، اور یہ بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، دیگر کتب کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ بلال کی جب اذان سنتے ہو تو کھاؤ پیو، کھانا پینا چھوڑا نہ کرو۔ بلال اس لیے اذان دیتے ہیں کہ تم سحری کے ٹائم اٹھ جاؤ اور کھانا پینا کرو، جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں، سحری کرنے والے جلدی سے سحری کر لیں۔ تو یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سحری اٹھانے کے لیے انتظام کیا، اور وہ اذان کے ذریعے کیا۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ ہم سحری اٹھانے کے لیے لوگوں کو جگانے کے لیے سائرن بجا رہے ہیں، یہ استدلال بھی سنت ثابتہ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے، سحری کے ٹائم سائرن نہ بجائے جائیں، اذان دی جائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دوبارہ سے قائم ہو، اور لوگوں کو مطلع کیا جائے کہ پہلی جو اذان ہم دے رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ لوگوں میں اطلاع ہو کہ لوگ سحری کا وقت ہو گیا، اٹھ جائیں سونے والے اور سحری وغیرہ کھا لیں۔ اور دوسری اذان اس وقت پہ دی جائے جب سحری ختم ہونے کا وقت ہو جائے، جیسا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ہوتا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے تائیں جتنے جاننے والے اہل علم حضرات ہیں میرے، میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، مسجد کے اندر سائرن کی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جتنا حلقہ احباب ہے ان سب نے اس چیز کو پسند کیا کہ آج تک اس کی طرف عموماً توجہ لوگوں کی نہیں گئی۔ تو میں اس لیے یہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ کوشش کریں یہ سائرن کی آوازیں اللہ کے گھر سے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی تھی، اس کو ختم کریں، اور اذان کی سنت کو زندہ کیا جائے سحری کے وقت کے لیے، تاکہ لوگ اسی سنت کی طرف لوٹ آئیں جو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے امت میں قائم کی تھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔